اب تو ٹائم وہ آج کا ہو گیا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے پوری ریاست کے اندر شٹر ڈاؤن، پہیہ جام اور احتجاجی ریلیوں کی کال دی تھی۔ اسی حوالے سے حکومت کی طرف سے 2 دن پہلے رابطہ کیا گیا، ایک مذاکراتی عمل شروع کیا گیا، جس کا تسلسل آج بھی ہمارے مذاکرات جو ہے یہاں کشمیر اور اسلام آباد کے اندر جو کئی گھنٹے جاری رہے، اور اس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے ہمارے جو مطالبات تھے 10 مطالبات تھے، ایک بجلی کی پیداواری لاگت کو چھوڑ کے بجلی کے متعلق جو ایشوز تھے ان کو چھوڑ کے باقی 9 مطالبات جو ہیں اس پہ حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جو ان سے ہمارا طے ہوا تھا وہ نوٹیفکیشن اب جاری ہو چکا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ میں اس سے پہلے نوٹیفکیشن پڑھنے سے پہلے جو گزارش کروں گا کہ اس وقت تک بھی ابھی بھی ہماری عوام جو ہے ہمارے اس انتظار میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بجلی کے بلات کا بائیکاٹ، احتجاجی دھرنے، احتجاجی ریلیاں، عوام کا جوش و خروش، اس تحریک کے ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ جو اعتماد ہے اس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے بہت ساری چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس میں عوام کی بہت ساری محنت، عوام کی جرات، عوام کی ہمارے ساتھ دعائیں، یہ ساری چیزیں اور ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ اور اس تحریک کے دوران جو ہمارے جو 2-3 ماہ قبل وہ لوگ جو ہمارے اس تحریک کے اندر جب حکومت کی طرف سے ہمارے دھرنوں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ریڈ کیا گیا، جس میں ہمارے بہت سارے ساتھی جیلوں کے اندر جو ہے مختلف ان پہ بے بنیاد مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کیا گیا، اس میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان اسیران بھائیوں کے پوری ریاست کے اندر جنہوں نے مختلف جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر جو ہے اس تحریک کی خاطر، اس عوام کی خاطر قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ میں اس موقع پہ ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے تاجر بھائیوں کو، ٹرانسپورٹرز کو، وکلا کو، طلباء کو، جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو، علماء کو، ان سارے لوگوں کو، وکلا برادری کو اور صحافی برادری کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، جنہوں نے اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ کل جو ہے اب تو 5 ہو گیا، 5 فروری کو جو ہمارا جو اس پہ جو ہم نے کیا ہے کہ جو پہیہ جام جو ہے اس کے جو پہیہ جام ہڑتال کی جو کال تھی اس کو ہم نے آف کیا ہے، اور جو ساتھ جو ہمارے شٹر ڈاؤن جو ہمارا اسی طرح رہے گا، اور جو ہمارے جو پروگرامات ہیں وہ پروگرامات ہمارے یوم عوامی حقوق، یوم عزم کے طور پر، یوم تجدید عہد کے طور پر منائیں گے۔ اس میں ہمارے پروگرامات کے اندر جو ہے ہمارے پرامن پروگرامات ہوں گے، پرامن احتجاجی جلسے اور جلسے ہوں گے، جس میں ہمارے جو مذاکرات کی تفصیل ہے، جو نوٹیفکیشن ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہے، اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ساری تفصیل ہمارے تحریکی ساتھی پوری ریاست کے اندر جگہ جگہ اس پروگرامات کے اندر وہ پیش کریں گے۔ اس لیے میں اس پیغام کے ذریعے اپنے تمام ان بھائیوں کو شکریہ کے ساتھ کہ وہ سارے کل پورے جوش جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر باہر آئیں اور آ کے ان پروگرامات کے اندر جو ہے شرکت کریں، اور تفصیلات جو اس سے آگاہ ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس میں اچیومنٹ حاصل کی اس 9 ماہ کی اس تحریک کے اندر۔ تو شکریہ۔ اس میں جو ہمارے نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں، جو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کا نوٹیفکیشن کسی کورٹ کے اندر جو ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ آفیشلی اور کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے یہ سروسز سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک آفیشلی جو ہے ایتھنٹک ڈاکومنٹس ہے۔ تو نوٹیفکیشن جو ہے یہ ہمارا نمبر سروسز انتظامیہ جی 767/2018 جناب صدر آزاد جموں کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور کابینہ کمیٹی کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں وزیر نکات جن پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کی اصولی منظوری صادر فرمائی ہے۔ نمبر 1، آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کیش کی تجویز سے حکومتی کمیٹی نے اصولی اتفاق کیا، اور اس سلسلے میں وزراتی کمیٹی کے سربراہ، وزیر لوکل گورنمنٹ اور وزیر خوراک کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی، جو ڈائریکٹ سبسڈی کا طریقہ کار، شرح بینیفیشیئرز کی فہرست مرتب کرتے ہوئے اندر 30 ایام اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کی پابند ہے۔ نمبر 2، حکومت آزاد کشمیر مالی سال 2024-25 سے قبل آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک بنانے کے حوالے سے تمام لوازمات پورے کرنے کا اہتمام کرے گی۔ نمبر 3، حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تجویز پر
طلبہ یونین کی بحالی کے فیصلے کو اصولی اتفاق کیا اور وزیر ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا جو متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اپنی تجاویز بغیر حکومتی منظوری پیش کرے گی۔ نمبر 4، بلدیاتی نمائندوں کو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے سلسلے میں وزیر لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں کمیٹی قائم ہے۔ معاملہ عدالت میں زیر کار ہونے کے بعد اس نسبت سے فی الوقت تجاویز پیش نہیں کی گئی۔ عدالتی فیصلہ احکامات کی روشنی میں کمیٹی عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کے لیے سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ موبائل کمپنیوں کی سروس PTA سے متعلق دیگر معاملات وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کردہ انٹرنل منسٹریل کمیٹیز کے ایجنڈے میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ورکنگ گروپ بھی قائم ہو چکا ہے جس کی سفارشات کے سلسلے میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس، پراپرٹی ٹرانسفر وغیرہ پہ فیس ٹیکسز میں کمی کے حوالے سے باوجود ممکنہ اسمبلی اجلاس بلا کر قانون سازی کی جائے گی۔ جو آئندہ اجلاس اس کے بعد ہوگا، ایک کل اجلاس ہے، اس کے بعد جو اجلاس ہوگا اس میں جو اس کی منظوری کی جائے گی۔ ٹرانسپورٹ پالیسی پر مروجہ قوانین قواعد کے تحت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ لکڑی کٹائی اور مقامی ووڈ انڈسٹری کے حوالے سے ممکنہ قانون سازی کر دی جائے گی۔ احتساب بیورو کو مؤثر و فعال بنانے کی تجاویز مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو آئندہ چند روز میں سفارشات برائے حکومتی منظوری پیش کرے گی اور قانون سازی کی جائے گی۔ کابینہ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی متذکرہ امور فیصلہ جات پر عمل درآمد کی نسبت باہمی روابط جاری رکھیں گے۔ ایک اور جو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی تفصیل جناب شوکت نواز میر صاحب اس کو پڑھیں گے، جو ایک مثالتی کمیٹی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس مثالتی کمیٹی کا جو ہمارا ایک معاہدہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آج کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آج کافی گھنٹوں کی نشست کے بعد الحمدللہ جو ہم پہلے دن سے ایک ہمارا موقف تھا کہ ہمارا 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اور ہم بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ 9 نکات ہمارے اس کے اندر تقریباً سیٹل شدہ ہیں، صرف ان کے اندر گرامیٹیکلی کا یا قانونی طور پہ اس کو اس طریقے سے لینے کا جھگڑا تھا کہ وہ ایسا نوٹیفیکیشن ہمیں حکومت سے ملے کہ جو قانونی طور پہ سٹینڈ کر سکے اور اس کو کسی جگہ پہ چیلنج نہ کیا جا سکے۔ میری مراد کہ کوئی آنے والی حکومت یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آپ نے سابقہ حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ سابقہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا بیسک ڈیڈ لاک تھا جو الحمدللہ آج مکمل ہوا، جس کو میرے بھائی عمر نذیر نے تفصیلاً آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اور چیزیں جو اس کے علاوہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ہمارا جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ سیشن ہوگا اور اس کے اندر جو چیزیں ہماری رہ چکی ہیں، میری مراد جو سب سے بڑا ہمارا ایونٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروڈکشن کاسٹ کا تعین۔ الحمدللہ اس کے اوپر بھی حکومت نے جو ہے وفاق کے ساتھ کافی میٹنگ کر لی ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ گروپس بن چکے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا پروڈکشن کاسٹ کا تعین ہوتے ہوئے ہمارا اپنا ٹیرف اور جو جھگڑا ہمارا اتنا عرصے سے چل رہا ہے، جس کے اوپر ہمارا بجلی بلوں کا بائیکاٹ بھی جاری ہے، ہمارا دھرنے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، وہ اس وقت تک ہمارے جاری رہیں گے جس وقت تک ہمارا پروڈکشن کاسٹ کا تعین نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آلریڈی جو ہم نے کال دی ہوئی تھی وہ کال ہم نے جو ہے پیا جام جو کال ہے اس کو مؤخر کیا ہے اور ہمارے جو بھائی آج کی ڈیٹ میں ہم کہیں گے کیونکہ 4 تاریخ گزر چکی ہے، جو ہمارے پاس اکٹھے ہوں گے ہم وہاں پہ بالکل اس اجتماع میں تمام چیزیں جو ہم نے اچیو کی ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان کو جو انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے اور اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی، میری مراد کو عوام جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کے آگے ہم وہ چیزیں رکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم آپ کی محنت سے، آپ کے ہمارے ساتھ اتحاد و اتفاق سے یہ چیزیں ہم اچیو کر کے لے آئے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں کو ڈسکس کروں گا کہ جو اتنے عرصے سے سہولت کاری کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، یہ میں یہ کہوں گا کہ آج کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ وہ حکومت اور کمیٹی کے درمیان اور پبلک کے درمیان جو ہے وہ اپنا ایسی پوزیشن بنا رہے تھے کہ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کچھ بھی حاصل نہیں کرے گی،
یہ جو ہے یہ ان کی ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. جو کچھ تو یہ کہہ رہے تھے یہ انڈین ایجنٹ ہے، کچھ کہہ رہے تھے یہ سہولت کار ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور واقعی ان کے پاس پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ تھا، اور اس مینڈیٹ کا جو صحیح استعمال تھا الحمدللہ آج اس نوٹیفکیشن کی شکل میں جو میرے بھائی عمر نذیر نے جو ہے آپ سے تفصیلاً پڑھ لیا ہے، انہوں نے مکمل اس کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور عوام کا جو ان کے پاس ایک مینڈیٹ تھا اس کو سیکیور کرتے ہوئے عوام کے لیے 9 آئٹم جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ 10 پوائنٹ کا 9 آئٹم کا حکومتی نوٹیفکیشن لے کے اس کمیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعی یہ کمیٹی جو ہے یہ مضبوط اور جرت مند لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ نہ بکنے والی نہ جھکنے والی کمیٹی ہے. اس نے اپنے کردار سے اپنے 9 مہینوں کی جدوجہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حقوق پہ بات کر سکتی ہے اور اپنا حق لینا چاہتی ہے. تو میں اس میڈیا ٹاک کے توسط سے اپنے بھائیوں کو یہ بات کروں گا کہ خدا را اگر آپ سے کچھ کام ہو نہیں سکتا تو جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کی مخالفت کرنا آپ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا کردار تھا، اس تحریک میں آپ کا کردار تھا، اور باہر بیٹھ کے آپ کا کیا کردار تھا، اور کون چھپ چھپ کے جو ہے وہ میٹنگ کرتا تھا. ہم نے اعلان یہ کہا تھا کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے اوپن بیٹھیں گے، اور آج ہم نے ثابت کر دیا تمام بھائی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی بیٹھے ہیں ہمارا ایک متفقہ فیصلہ ہوتا تھا. الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا 76 سالوں میں آزاد جموں کشمیر کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا جس نے تعصب کو ختم کیا، جس نے ضلعوں کی تقسیم کو ختم کیا، جس نے سیاسی جو ایک چپکل ہے اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوامی حقوق کا جو ایک وعدہ عوام کے ساتھ کیا تھا اس پہ سٹینڈ کرتے ہوئے جو ہے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے. اور میں اب یہ وہ معاہدہ مابین جو مثالتی معاہدہ جو حکومت کی کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ہوا ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہماری لکھی گئی ہیں کہ جو ابھی ہماری پینڈنگ ہے، جن کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم حکومت سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام بھی ہم نوٹیفکیشن کی شکل میں لے کے جو ہے وہ حکومت کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے. میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کی سربراہی میں وزراء حکومت پر مشتمل حکومتی مسالتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات کے بعد آج مرخا، اب میری مراد آج تو 5 ہوگی لیکن یہ ہم نے جس ٹائم پہ کیا تھا 4 فروری 2024 بمقام کشمیر ہاؤس اسلام آباد بذیل امور پر اتفاق ہوا. آزاد پتن تا سون سڑک ضلع سلطنتی کی حدود میں تعمیر اور سون کے مقام پر پل کی تعمیر کو PSDP میں شامل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. رٹھوا آرام پل میرپور کو مکمل کروایا جائے گا. اشرافیہ کی مراد کام کی جائیں گی. ہائی کورٹ کے فیصلہ کے مطابق تمام آفیسرز کو 1300 cc گاڑیوں تک محدود کیا جائے گا. غیر ترقیاتی اخراجات کام کیے جائیں گے. غیر ضروری اسامیوں کو ختم کیا جائے گا. یہ وہ بلٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ حکومت کام کر چکی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی کام کرنا باقی ہے. تفصیل اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بھی دے سکتے ہیں کہ حکومت نے کن کن چیزوں پہ جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ برقیات میں کرپشن بند انتظامی میٹرز کی خرید و فروخت کے خلاف شکایات، بلات میں خرابیوں اور دیگر معاملات کی چھان بین کے لیے انکوائری کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی شامل ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوئے ہیں اس کے اندر آزاد کشمیر کے جو ممبران کی شکل میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے کسی ضلع کسی تحصیل سے تھے، یہ ان کی تمام مشاورت کے بعد یہ چیزیں وہ تھیں جو ہمارے اس منٹس آف میٹنگ جس کو ہم کہتے تھے کہ ہمارے طے ہو چکے ہیں. یہ انہی کے اندر جو باقی مادہ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ بہت جلد وہ ان چیزوں کو بھی وہ سیٹل کر لے گی. تو میرے خیال سے ہم نے تفصیلاً یہ بات آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ پچھلے 8 مہینے سے مختلف اضلاع میں اور کہیں 5-6 مہینوں سے بجلی کے بلات کا بائیکاٹ جاری ہے، اس کے اوپر آپ کی رائے کیا اور عوام کے لیے کیا خصوصی پیغام ہے؟ کیونکہ لوگ سب سے زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں. ابھی میری لائیو وال پہ چل رہا ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی بلات کا کیا ہوا، اس کا تفصیلی جواب. سب سے پہلے میں اپنی عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے ممبران نے چاہے وہ جس تحصیل، جس گاؤں، جس ضلع میں بیٹھے ہیں، جس ڈویژن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جب بھی وہ کال دی انہوں نے ان کو اوبے کیا اور ان کی بات کو مانا. اس پہ ہم اپنی پوری آزاد کشمیر کی عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا. جہاں تک بجلی بلوں کے بائیکاٹ کی بات ہے، وہ بجلی بلوں کا بائیکاٹ ہمارا جاری رہے گا، دھرنے ہمارے جاری رہیں گے، اور کوئی بھی ڈسکنیکشن جو ہے جس وقت تک ہم حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈسکنیکشن نہیں ہوگی. تمام لوگ پہلے سے بڑھ کر
عوامی ایکشن کمیٹی پہ اعتماد کریں. آج اگر ہم 9 پوائنٹ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں لا کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے پروڈکشن کاسٹ کے تعین کا چند دنوں میں میں یہ کہوں گا کہ عوام کے سامنے انشاءاللہ وہ چیز بھی ہم ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں سامنے لے کے آئیں گے. شوکت نواز میر صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت آپ کے یہ تمام مطالبات نہیں مانتی اور ان میں کوئی کمی کوتاہی کرتی ہے تو کیا کوئی آپ اس کے بعد بڑی کال دینے جا رہے ہیں یا ایسے ہی ملاقاتیں جاری رہیں گی؟ سر دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو ہے حکومت سے اخلاقی قانونی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہم نے مذاکرات کیے, حکومت کو ٹائم دیا اور بارہا ہم نے جو ہے دیکھ لیا. اور اس سے پہلے اگر جائیں تو ہم نے کم از کم 3 ڈیٹس اپنی چینج کی تھی. جب ہم نے ڈیٹ چینج کی تو اس کو پھر ہمارے جو سہولت کار بھائی ہیں انہوں نے مختلف طرح کے پروپیگنڈاز کیے, لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کی نیت ٹھیک تھی. ہم لوگ ایک بڑے کینوس پہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ مذاکرات کو کس طرح اچیو کرنا ہے. تو جہاں تک رہی کہ حکومت اگر کوئی اس میں ایسی بات کرے گی تو ہم نے جو اپنی کال ہے وہ تو ہم نے صرف 5 فروری کے حوالے سے اس پہ بات کی ہے, لیکن جو ہمارا دھرنا ہے, ہمارا جو بجلی بلوں کا بائیکاٹ ہے اور جو ہماری ڈور ٹو ڈور لوگوں سے کمپین ہے وہ تو ہماری جاری رہے گی. شوکت صاحب آخری سوال آپ سے, اس آپ کی تحریک کے دوران بے شمار لوگ گرفتار ہوئے اور مقدمات بھی بنائے گئے, ابھی تک مقدمات بقائے ہیں, اس کے حوالے سے کیا آپ کی کوئی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کیا ان کے مقدمات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ سر دیکھیں اس حوالے سے میں پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ جب تحریکیں چلتی ہیں نا سر تو ہمیں اپنے بھائیوں پہ فخر ہے, یا ہمارے جو بھائی جو یہاں موجود نہیں ہیں ہمیں ان پہ فخر ہے کہ وہ ان ایف آئی آروں سے گھبرائے نہیں ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا, میں خاص طور پہ پونچھ کے بھائیوں کا ذکر کروں گا کہ جب یہ ایف آئی آروں کا مسئلہ ہوا تو میں نے فون کر کے مظفر آباد سے جب پوچھا, میں نے کہا جی بتائیں ایف آئی آریں ہوگی تو کیا ان کا کیا جائے, تو آگے سے جواب ملا کہ ہمیں 100 دن بھی اندر رکھا جائے تو ہمیں ان ایف آئی آروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے ان لوگوں کا, ہمارے بھائیوں کا مورال ہے کہ ان ایف آئی آروں کی جو ہے ہمارے آگے کوئی وہ ویلیو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے حکومت سے ظاہری بات ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں یہ چیز بھی ہماری کچھ دنوں میں سیٹل ہو جائے گی. عمر نذیر صاحب آپ کل چونکہ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں, کچھ ریلیاں بھی شاید آپ کی ہوں گی, تو اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنی عوام کو بالخصوص؟ جی شکریہ آپ کا. میں اپنی عوام الناس سے یہی اپیل کریں گے, تمام ہمارے جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, جو نہیں وابستہ ہیں, ان ساروں سے ہماری یہی اپیل ہے. ایک تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کی جرأت, ان کی محنت, ان کی قربانی کی وجہ سے یہ آج یہ چیزیں اچیو ہوئی ہیں. اس حوالے سے کل جو ہے کیونکہ ہم نے اپنی ساری کیونکہ کال دی تھی پہلے ہم نے, اور اس میں ساری تفصیل سے ہم نے اپنے جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر جو ہے پروگرامات ہوں گے جگہ جگہ, اس میں ہمیں عوام کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ہے اور آئندہ کے حوالے سے ہمارا کیا حکمت عملی ہے, کیا لائے عمل ہے, اب تک ہم نے کیا حاصل کر چکے, اس ساری تفصیل سے آگاہ کریں گے. اس لیے ہماری سب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرامات میں بھرپور شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ آزاد کشمیر ٹرانسپورٹ جی اسپیشل نام لے کے نا سردار سجاد جی خان صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ سردار سجاد خان صاحب بھی موجود ہیں جو آزاد کشمیر کے ٹرانسپورٹ یونین کی نمائندگی کرتے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کل ٹرانسپورٹ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے. آپ کو بہت شکریہ. میں آزاد کشمیر گھر کے ٹرانسپورٹ برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اس آزاد کشمیر گھر کے اندر جو تحریک تھی اس کو منظم ہو رہا ہے منتخب کرنے کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو میں ٹرانسپورٹ کا شکریہ کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پہیا جنگ ہڑتال مؤخر کر دی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر ٹرانسپورٹ برادری اپنی گاڑی پہ سڑکوں میں لائیں اور لوگوں کو سہولت مہیا کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.